تکے لگاتے تھے تو سارے رائٹ لگتے تھے، کبھی تکے لگاتے تھے تو سارے رائٹ لگتے تھے، اور اب چالاکیاں بھی اپنی ساری رانگ جاتی ہیں۔ کبھی بیگم بلاتی تھی تو دل بلیوں اچھلتا تھا، وہ اب آواز دیتی ہے تو کانپیں ٹانگ جاتی ہیں۔ کبھی تکے لگاتے تھے تو سارے رائٹ لگتے تھے، اور اب چالاکیاں بھی اپنی ساری رانگ جاتی ہیں۔ کبھی بیگم بلاتی تھی تو دل بلیوں اچھلتا تھا، وہ اب آواز دیتی ہے تو کانپیں ٹانگ جاتی ہیں۔ آج کل عدم اعتماد کا بڑا شور ہے، اور وہی پرانا جو ہم ہر 5-6 سال بعد ایک ڈرامہ دیکھتے ہیں، منڈیاں لگی ہوئی ہیں، تو کوئی پرانی چیزیں ہیں، لیکن وہ نئے صورتحال میں جیسے ہر الیکشن میں لوٹے کلی ہو کے آ جاتے ہیں تو وہ پہچانے نہیں جاتے، اسی طرح یہ شاعری بھی جب لوٹے کلی ہو کے آتے ہیں تو شاعری بھی کلی ہو کے آ جاتی ہے دوبارہ۔ گردن ہے اور پوٹا پوٹا ہی ہوتا ہے، گردن ہے اور پوٹا پوٹا ہی ہوتا ہے، کھرا ہمیشہ کھرا ہے، کھوٹا کھوٹا ہی ہوتا ہے۔ نئے نظام کی بڑکیں سنتے عمر گزر گئی ساری، بڑا ہر تھاں بڑا، چھوٹا چھوٹا ہی ہوتا ہے۔ شاہ صاحب، لچے کو سمجھایا پیار سے صفر نتیجہ نکلا، ہم نے یہ آزمایا سوٹا سوٹا ہی ہوتا ہے، اور پہلے ادھروں پھر ادھروں اب پھر کھڑا ہے ادھروں، پبلک تنگ ہے لیکن لوٹا لوٹا ہی ہوتا ہے۔ بظاہر مزاحیہ ہے لیکن اس میں سنجیدگی کا پہلو بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ کہ اس پہ ذرا اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ پیش کرتا ہوں اس کو، کہ لوٹا کیا ہے؟ لوٹا کیا ہے؟ ٹوٹی والا کار آمد ایک پانڈا ہے جو ٹائلٹ اندر موزوں وقت پہ کام آتا تھا، اب وہ پارلیمنٹ کے اندر مشکل وقت میں کام آتا ہے۔ یہ تالیاں بجانا کوئی غیر شرعی حرکت نہیں ہے ویسے۔ لوٹا کیا ہے؟ ٹوٹی والا کار آمد ایک پانڈا ہے جو ٹائلٹ اندر موزوں وقت پہ کام آتا تھا، اب وہ پارلیمنٹ کے اندر مشکل وقت میں کام آتا ہے۔ اللہ جانے چنگا پلا معزز بندہ لوٹا کیسے بن جاتا ہے، مخلوقات میں اشرف ہو کر چھوٹا کیسے بن جاتا ہے۔ وہ ایسے ہے کہ یہ جو ماشاءاللہ میرے مطلب بڑے پسندیدہ شاعر، اور شاعر سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت انسان کے ایز اے ہیومن بینگ بہت مجھے انسپائر بھی کرتے ہیں، میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ وسیع شاہ تشریف رکھتے ہیں اور یہ آپ کو شاعری بھی سنائیں گے، اور یہ گل و بلبل کی اس قسم کی شاعری سنائیں گے۔ تو یہ جو سنجیدہ شاعر ہیں یہ عام طور پہ محبوبہ کے گرد ان کی شاعری گھومتی ہے، اور جو مزاحیہ شاعری ہے یہ منقوہ کے گرد گھومتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خالصتاً شرعی شاعری ہے، اور اس پر داد دینا ثواب کا کام ہے۔ تو کچھ چیزیں اب یہ دیکھیں بات کیا، اور بات میں سے بات کیسے نکلی ہے کہ ایک سہیلی نے بتلایا اس کی گاڑی کھوتے سے ٹکرا گئی ہے۔ ایک سہیلی نے بتلایا اس کی گاڑی کھوتے سے ٹکرا گئی ہے، دوجی بولی کھوتے سے ایک گل یاد آئی جو بالکل ہی ویسی ہے، خیری صلاح اب تیرے شوہر کی طبیعت کیسی ہے۔ اور 90 سال کے بابے سے ایک گل حکمت کی پوچھی، مرد ہی گنجا کیوں ہوتا ہے عورت کیوں نہیں ہوتی۔ 90 سال کے بابے سے ایک گل حکمت کی پوچھی، مرد ہی گنجا کیوں ہوتا ہے عورت کیوں نہیں ہوتی۔ پونا گھنٹہ سر کھرکا پھر بابا جی یہ بولے، سمپل بات ہے عورت ذات کی بیوی جو نہیں ہوتی۔
اور ظاہر ہے یہاں پہ ماشاءاللہ مختلف شعبہ زندگی سے بہاولپور کی کریم آئی ہوئی ہے، تو سرکاری ملازمین بھی ہوں گے ڈیفینیٹلی. تو ایک قطع ہے، فی الحال سرکاری ملازمین کے نام کر رہا ہوں. تو ویسے تو اس میں دو اقسام لپیٹی گئی ہیں، لیکن یہ سرکاری ملازمین کے نام ہی کر رہا ہوں. وہ ایسے ہوا کہ ایک کوئی بندہ تھا تو اس کا چالان ہو گیا نا، تو راستے میں جب گاڑی کو غلط ڈرائیونگ کر رہا تھا روک لیا، تو جو وارڈن تھا اس نے اس کو کہا کہ ڈرائیونگ لائسنس دکھاؤ. تو اس نے دائیں ہاتھ مارا، بائیں ہاتھ مارا، پھر اس نے ڈیش بورڈ کھولا، تو اس نے پھر اپنا سر کھجایا. اتنی دیر میں اس کی بیگم ساتھ بیٹھی تھی، اس نے اس کو پنجابی میں کہتے ہیں باقاعدہ دوتھڑ مارا، اور اس نے کہا تینوں کدی کوئی کام یاد نہیں رہتا، تینوں سودا لین بھیجو تو وہ بھی سارا بھول جاننا ہے، ڈرائیونگ لائسنس بھی اب گھر بھول آئے ہو، تم نے زندگی میں کبھی کوئی کام سے نہیں طریقے سے کیا. خیر وہ بیچارہ بندہ گھبرا کے اس نے دوبارہ دیکھنا شروع کیا ڈرائیونگ لائسنس. اتنی دیر میں اس کی بیگم نے اس کو ایک بار پھر دوبارہ یہی چڑھائی کی. تو وارڈن کو بڑا ترس آیا، کہندا اچھا باؤ جی تسی جاؤ، تڑنا تے اگے بہت ہوتی پئی ہے. تو اس لیے ٹائپ کی وکری ایک پسوڑی ہے، عشق محبت اپنی ٹائپ کی وکری ایک پسوڑی ہے، اس میں بندہ جیتا بھی ہے اور مرتا بھی رہتا ہے. رن مریدی اور سرکاری نوکری ایکو جیسی ہے، بندہ روتا بھی رہتا ہے اور کرتا بھی رہتا ہے. ایک اور قطع ذرا دیکھیں کہ پڑھتے ہیں دیواروں پر محبوب ہو آپ کے قدموں میں. یہ ہر شہر میں لکھا ہوتا ہے، عامل نجومی، بنگالی بابا، تعویذ لے لیں بھی محبوب آپ کے قدموں میں. پڑھتے ہیں دیواروں پر محبوب ہو آپ کے قدموں میں، بیوی آپ کے قدموں میں ہو یہ کوئی کب لکھوائے گا. پڑھتے ہیں دیواروں پر محبوب ہو آپ کے قدموں میں، بیوی آپ کے قدموں میں ہو یہ کوئی کب لکھوائے گا. بابا بیوی اور تعویذ کی طاقت کو تو جانتا ہے، پھر یہ لکھوا کر آخر واپس گھر میں کیسے جائے گا. اور ایک چھوٹی سی نظم ہے کہ وقت کی بات ہے، کیا ہے کہ وقت کیسے بدلتا ہے، دعائیں کیسے بدل جاتی ہیں. اس کو نظم کا عنوان ہے دعاؤں کا الٹ پھیر. ذرا دعاؤں کی ترتیب یاد رکھیں تو زیادہ لطف آئے گا. کہ کنوارا گھر سے چلتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ میاں تو ہی میرا حافظ و ناصر ہو سکتا ہے. کنوارا گھر سے چلتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ میاں تو ہی میرا حافظ و ناصر ہو سکتا ہے. راتی واپس کار پہنچے تو رب کا شکر ادا کرتا ہے. دوجے پاسے شوہر گھر سے چلتا ہے تو رب کا شکر ادا کرتا ہے. راتی واپس کار پہنچے تو کہتا ہے کہ اللہ میاں تو ہی میرا حافظ و ناصر ہو سکتا ہے. اور بیٹھے بیٹھے اچن چیتے نمی پسوڑی پڑ سکتی ہے. بیٹھے بیٹھے اچن چیتے نمی پسوڑی پڑ سکتی ہے. کالے پون کی خیر ہے لیکن شہد کی مکھی لڑ سکتی ہے. بیوی ایسا گورکھ تندہ ہے جو پلے پڑ نہیں سکتا. کل جس بات پہ خوش تھی آج وہ اسی گال پہ لڑ سکتی ہے. اور زوجہ ماجدہ وہ جاسوس ہے جو 2 منٹ کے اندر اندر دل کی 7ویں تہ کے اندر بیٹھی گل کو پھڑ سکتی ہے. اور اس موسم برسات میں دیکھو 7:30 کی ہویا، می برسا تھا آدھا گھنٹہ کوٹھا 2 دن چویا. پلٹ کے دولہا ایسا بھاگا پھر نہیں واپس آیا. صبح سویرے دلہن نے جب اپنے منہ کو دھویا، شادی والے دن وہ لڑکی آخری بار تھی روئی. بعد میں لڑکا کل حیاتی بانگے مار کے رویا. اور کہ بے فضول سی گال پر اڑ کر سوتے رہے، بے فضول سی گال پر اڑ کر سوتے رہے. تپے پے سڑ گئے سڑ کر سوتے رہے. بیگم نے دبکایا تو وہ کابر کر غلط ٹرین پہ چڑھ گئے چڑھ کر سوتے رہے. راتی ڈاکو پنڈ میں ہونجا پھیر گئے. پیرے والے ڈنڈے پھاڑ کر سوتے رہے. اور ڈگے تھے آسمان سے اڑے کھجور میں ہم، بس پھر اس کھجور میں اڑ کر سوتے رہے. اور اس کے گنجے کونے سر کی یاد میں ہم رنگلے پلنگ کا پاوا پھاڑ کر سوتے رہے.
اور جاتے جاتے ایک چھوٹی سی نظم کرونا کے حوالے سے کہ اس کرونا کو ڈر کے 24 مہینے گھر میں بیٹھے، اس کرونا کو ڈر کے 24 مہینے گھر میں بیٹھے، پورے 24 مہینے اندر 4044 واری ہاتھ دھوتے تو 8088 واری ٹوٹی دھوتی۔ اس عرصے میں 4044 واری ہاتھ دھوتے اور 8088 واری ٹوٹی دھوتی، پورے 24 مہینے اندر ایک واری نہیں